یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے، اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا، کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے، تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر۔ تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو، 100% مانگنی ہے، آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں۔ کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جب جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر۔ اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے۔ تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے۔ حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ، آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا۔ یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں۔ اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف؟ طواف کے پھیرے 7 ہیں، لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے۔ حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے، بھی کوئی نہیں۔ اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو، کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں؟ تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں۔ اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا۔ لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس مسجد میں کچا لہسن، پیاز، یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا،
لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے، لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتا تینوں بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے، وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مثلاً کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح نہ کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا، لین دین کے معاملات میں صاف ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا، آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا۔ ایک بندے نے گواہی دینی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ذرا دین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تمہیں کیسے پتہ ہے بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا۔ کہا حضور ہاں۔ فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے۔ تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی، اپنے معاملات کو صاف رکھے، صاف رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے،
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا، دیر تک چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے۔ تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں گے۔ ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا، لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے۔ اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں، لینے دینے کا مسئلہ ہو، اونچا بولنے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے، کلیئر کریں گے، اس پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اور اپنے آپ سے وہ سارے حقوق جو ہیں وہ آپ ہٹا لیں گے، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی، اور جہاں جہاں حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان طبع ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں ہے، حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا،
ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو۔ اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے 5,000 والا جوڑا 1,500 میں، تو رش ختم ہوگا؟ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، یہ تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک ایپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا۔ اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائے، کوشش فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے، مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم سے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ، آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں۔ قبرستانوں میں نہ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں،
کچھ قبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں، یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے۔ فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں۔ اور مشکات میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے، وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے، وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جبھی وہ کام ہوگا نا۔ انتظار ہو رہا ہے قبروں میں، میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے بات سنیں۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے، حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کریں، کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی، اور توبہ کی رات ہے، یہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی
حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے۔ تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے؟ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا۔ بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا۔ اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے۔ یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے، یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے؟ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں۔ شب برات لیلۃ المبارکہ کی خوبصورت گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں
ہم لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی ساری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے. جن لوگوں کی اس ماہ اس شب مبارکہ میں مغفرت ہوتی ہے رب کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. دنیا کے اندر تعلقات لگانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی دلچسپی سے لوگ تعلقات بناتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں کمزوریاں آنے لگتی ہیں. حالانکہ کمزوری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے شوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا، ذوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا. اس کے اعصاب تھکتے ہیں، اس کی نگاہیں تھکتی ہیں، اس کی زبان تھکتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ اپنی تھکاوٹ کی بات کرے، وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تعلق سوچ سمجھ کے لگائیں، غور کر کے لگائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا. ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو اکٹھے گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا، وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے. پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا. حضور فرمانے لگے، حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ، یہ ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو. اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا. تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے. اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا. وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بلیا او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے. تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے. درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں. صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں. تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں. قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا. یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو. یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے. معاذ اللہ. ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا. وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا،
وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور سب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا، سارے کلمات اللہ کو پسند ہے لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی۔ حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں، وہ یہ لفظ بولے گی۔ یعنی آپ کو روز نبھانا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں، وہ تو روز یہ بات کرے گی۔ دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ، یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے۔ اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا۔ حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ۔ خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں۔ ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے، اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں۔ پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، جی کوئی ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جی نہ ملیا تو واپس آ جایا جی، ختم ہو گئی بات۔
اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ہاں ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی. بلے شاہ ادیو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و باس کری ہو یار ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا. آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. اس سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے؟ میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں. کچی باتیں یار، کچے لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دی ہو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں، نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی. اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ. ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے.
حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو سونیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سونیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں؟ نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم، وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟
اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی. عجیب معاملہ ہے نا یار, عجیب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا, انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی, قربانیاں دی تھی, اپنی جگہ دی شہر میں. یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے. مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی, انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی. مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی. مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی, ایک جہاد اور ہوا, تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا, بہت سارا مال غنیمت آیا. اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے, تعلق ٹوٹ جاتا تھا. تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو. مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے, ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں, کاروبار کر لیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا. یہ بخاری مسلم ہے, حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے. مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند, ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی, تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں, اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے. وہ بھی عذرائے محبت. جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے, ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے, اس طرح عذرائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا. محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے, اس لیے حضور کا دل چاہا ہے, حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو, اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے. بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی. چلتے 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 نا وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی. ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو, مکے والا کوئی بندہ نہ آئے, صرف مدینے والوں کو بلاؤ, صرف نام لے مدینے والوں کا, صرف صرف مدینے والوں کو بلاؤ, فقط ان سے بات کرنی. مدینے کے لوگ آ گئے, اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی. بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا, وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا. محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ, ہم نے پناہ دی تھی, آپ ہم نے جگہ دی تھی, اپنا شہر پیش کیا, کہو